وہاں پر ایک شخص تھا جن کا نام حضرت مولانا میر صاحب ہے. تو انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھے انہوں نے. جب انہوں نے خواب دیکھا تو وہ تذکرہ کسی کو نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اچھی خواب ہر کسی سے بیان نہیں کی جاتی ہے. تو میرے معزز سامعین, انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. میرے معزز سامعین, جب حضور عالی آئے ٹھاکر کی سرزمین پر تو مولانا میر صاحب آگے بڑھے آل رسول کے استقبال کے لیے. تو جو ہی آل رسول حضور عالی کے پاس پہنچے تو حضور عالی نے کہا مولانا میر صاحب ذرا ادھر آؤ, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تو حضور بولے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور عالی کہنے لگے کہ سنو مولانا میر, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ نے میرے نانا جان کا دیدار کر لیا ہے؟ آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ حضرت مولانا میر صاحب کہتے ہیں کہ میرے یہ خواب میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا. میرا رب, میرا محبوب خدا, اور میں خود جانتا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. اور یہ بات حضور عالی کو کیسے پتا چلی؟ آخر یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اسی وقت حضور عالی کے قدم پر گرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر نبی کے اولاد, اگر نبی کے آل حضور عالی کو اگر اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ کسی کے خواب کی تعبیر وہ بتا سکتا ہے, تو پھر خود میرے کریم آقا کو اللہ نے کیا طاقت کیا غیب عطا کی ہے. تو یہ حضور عالی ہیں, اپنے خانقاہ میں ہیں, مگر کون کہاں پر کیا خواب دیکھ رہے, ان کے نام کی کیا تذکرے کر رہے, وہ سب کو ملاحظہ فرماتے ہیں. اللہ نے یہ شان دی نا اللہ والوں کو, مگر یہ ایسے اللہ والے نہیں بنتے ہیں. ان کے سجدے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں, ان کے قدم ہمیشہ دین کی خدمت کے لیے رہتے ہیں, ان کے ہاتھیں ہمیشہ دین مصطفیٰ کی تبلیغ شریعت میں لکھنے میں تحریر میں لگے رہتے ہیں. ان کی زبان ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر و تحلیل میں رہتے ہیں. میرے معزز سامعین, جس غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں, یہ غوث اعظم کی واقعہ آپ نے سنا ہوگا. چلیے ایک دو واقعہ سنا دیتا ہوں. حضور غوث اعظم ہے, ابھی بچپنے کی عمر ہے, علماء فرماتے ہیں زیادہ نہیں 2-3 سال کے بچے ہیں. حضور غوث اعظم مکتب میں پڑھنے جاتے ہیں اور ایک دن پڑھ کر کے آتے ہیں. آنے کے بعد اپنی ماں کے گود میں کھیلنے لگتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہنے لگتے ہیں اماں میرا آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے. حضور غوث اعظم کی ماں کہنے لگتی ہے بیٹا ابھی نہ تو کمایا ہے, نہ مجھے ایک کپ چائے پلائی ہے, نہ 1 روپیہ 1 درہم و دینار دی ہے. آخر تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوا ہے, تو تیرا احسان میرے اوپر کیسے ہے؟ حضور غوث اعظم کی ماں پوچھنے لگتی ہے بول بیٹا کیا احسان ہے؟ حضور غوث اعظم کہتے ہیں ماں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ حضور غوث اعظم کی ماں کہتی ہے بولو بیٹا کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ماں میں آپ کے پیٹ میں تھا, لگ بھگ 4-5 مہینے کا تھا, میں آپ کے پیٹ میں موجود تھا. اس وقت آپ کے گھر پر ایک دروازے پر ایک فقیر ایک صدا دیتا ہے, ایک سائن صدا بلند کرتا ہے, اور آپ بھیک دینے کے لیے اپنے یعنی پردے کی آڑ سے اپنے ہاتھ بڑھاتی ہے. آپ کے ہاتھ پر کنگن تھے, اس چور کی نیت بدل جاتی ہے, اس فقیر کی نیت بدلتی ہے, اور فقیر کی نیت بدلنے کے بعد آپ کے کنگن پر اس فقیر کا دل آتا ہے, اور اس فقیر آپ کے کنگن چھیننے کے لیے آگے بڑھتا ہے. جب کنگن چھیننا چاہتا ہے, آپ اولاد رسول کی بیٹی ہے, آپ نبی کی چہیتی ہے, آپ نبی کی شہزادی ہے, تو آپ نے عزت عظمت بچانے کے لیے آپ نے اللہ کو پکارا تھا, رسول اللہ کو پکارا تھا. آپ بھاگنے لگی تھی, ماں کہتی ہے ہاں بیٹا میں بھاگ رہی تھی. میرے معزز سامعین غوث اعظم کہتے ہیں کہ ماں بھاگتے بھاگتے ایک دروازے کے اندر پناہ لی تھی. ماں کہتی ہے ہاں بیٹا میں نے پناہ لی تھی. غوث اعظم کہتے ہیں پھر کیا ہوا تھا؟ غوث اعظم کی ماں کہتی ہے چور دروازہ پیٹنے لگا تھا, مجھے ڈر ہو رہی تھی, مجھے خوف ستا رہی تھی, میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی. غوث اعظم نے کہا پھر ماں اس وقت کیا ہوا تھا؟ غوث اعظم کی ماں کہتی ہے بیٹا اس وقت ایک شیر نمودار ہوا تھا, بلڈنگ میں ایک شیر آیا تھا, اور وہ شیر دہاڑتا ہوا اس چور کو چیر پھاڑ دیتا ہے. غوث اعظم کی ماں کہتی ہے, غوث اعظم کہتے ہیں ماں وہ شیر کوئی اور نہیں تھا, وہ شیر کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نہیں تھا, وہ تیرا ہی بیٹا عبد القادر تھا جسے اپنی ماں کی حفاظت کی ہے. میرے معزز سامعین ذرا سوچو, جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اپنی ماں کی حفاظت کر سکتا ہے, تو کوئی غلام اس کو پکارنے والا اگر کوئی صدق کا دل سے اگر واقعی میں شدت سے پکارے تو وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اگر وہ وہاں سے پکارے گا تو غوث اعظم اپنی خاطہ سے مدد کریں گے. اسی لیے شاعر فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں
جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کی یہ شان ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ماں ایک دن پھر مدرسے سے آتے ہیں اور آ کر کے ماں کی گود میں کھیلنے لگتے ہیں، کہتے ماں میں نے آپ کے اوپر ایک اور بھی احسان کیا ہے۔ ماں کہنے لگتی بیٹا وہ کون سا کیا ہے؟ اب ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ واقعی میں اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ غوث اعظم کی ماں کہتی ہے بول بیٹا تو نے کیا احسان کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہتی ہے کہ تو ابھی بچہ ہے میرے پر کیا احسان کیا ہے، ماں جان گئی ہے کہ میرا بیٹا واقعی میں میرا احسان کیا ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں ماں ایک دن ایسا ہوا تھا کہ آپ انگور کے باغ میں گئی تھی، اس وقت میں آپ کے پیٹ میں تھا، آپ کا دل نے چاہا کہ انگور کھائے، مگر ماں آپ انگور کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے؟ ماں کہتی ہاں بیٹا میں نے انگور کی طرف ہاتھ تو بڑھائے تھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پھر ماں اس وقت کیا ہوا تھا؟ غوث اعظم کی ماں کہتی ہے بیٹا اچانک سے میرے پیٹ میں اتنی درد ہونے لگی کہ میں درد کے مارے بیٹھ گئی اور وہ انگور کھانا چھوڑ دیا۔ غوث اعظم کہتے ہیں ماں جس انگور کے خوشے پر آپ نے ہاتھ ڈالنا چاہا تھا اس انگور کے خوشے پر کوئی اور چیز نہیں بلکہ ایک ایسا زہریلی بچھو تھا، اگر وہ ڈنک مار دیتا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی، اسی لیے میں پیٹ میں حرکت کرنے لگا، اسی لیے میں نے پیٹ میں اچھلنے لگا جس کی وجہ سے آپ کو درد ہوئی اور آپ انگور کھانا چھوڑ دیا۔ ماں میں نے آپ پر احسان کیا ہے، اگر اس دن میں درد نہ دیتا تو آپ انگور کے خوشے پر ہاتھ رکھتی اور آپ کو بڑی تکلیف ہوتی۔ میرے معزز سامعین یہ ہے غوث اعظم کہ جو ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اپنی ماں کی حفاظت کرتے ہیں، دنیا والوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی غوث اعظم ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم ایک دن آپ ایک راستے سے سفر میں گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ خاتون ہے بڑی عمر دراز ہے، وہ رونے لگی، بہت زار و قطار ہو رہی تھی۔ غوث اعظم آگے بڑھے اور کہا ماں رو کیوں رہی ہو؟ وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا چھوڑو تمہیں کیا بتاؤں اپنا درد۔ غوث اعظم کہتا بولو تو اماں آخر بات کیا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی بیٹا وہاں کے لوگ کہنے لگے سنو بابو یہ آج سے نہیں لگ بھگ آج سے 12 سال سے روز یہاں آتی ہے، یہ خاتون رونے لگتی ہے۔ تو غوث اعظم پوچھنے لگتے ہیں آخر کس وجہ سے روتی ہے یہ خاتون؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا آج سے 12 سال پہلے ان کا بیٹا اور یہاں کے محلے والے باراتی دولہا لے کر کے اس ندی کے اس پار گئے تھے، اور جب وہاں سے پلٹ کر کے دولہا دلہن باراتی آ رہے تھے تو اسی ندی میں ایک ایسی بار ایک ایسی طوفان آتی ہے کہ جس سے ناؤ غرق ہو جاتا ہے، دولہا دلہن باراتی سب غرق ہو گئے۔ تو اسی لیے یہ بڑھیا روز آ کر کے یہاں روتی ہے۔ میرے معزز سامعین غوث اعظم کہتے ہیں اماں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بیٹا کیوں نہ روں، اب میرا بیٹا نہیں ہے، میری بہو نہیں ہے، جتنے لوگ گئے تھے وہ سب کے سب پانی میں غرق ہو کر شہید ہو گئے، تو اسی درد میں رو رہی ہوں کہ اب ہمارے خیر و خیریت کون لے گا، اب میری کفالت کون کرے گا۔ غوث اعظم کہتے ہیں اماں آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا بیٹا چاہتے ہو؟ غوث اعظم کہتے ہیں کیا تمہیں بہو چاہیے؟ وہ بڑھیا کہنے لگتی بیٹا کیا ایسا ہو سکتا ہے، 12 سال پہلے ناؤ غرق ہوا تھا، باراتی شہید ہو گئے، ڈوب کے ختم ہو گئے، دولہا دلہن شہید ہو گئے، ان کو مچھلیوں نے نگل لیا ہوگا اور وہ مچھلیوں کو لوگوں نے اپنے پیٹ میں اپنا خوراک بنا لیا ہوگا اور لوگوں کی غلاظت کی جگہ سے وہ باہر بھی ہو گئے ہوں گے، تو اب میرا بیٹا بہو کہاں سے آئیں گے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اماں آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غوث اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مالک و مولا میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، اس بوڑھی اماں کے بیٹا اس کی بہو جتنے باراتی اس ناؤ پر اس ندی پر ڈوب کر کے شہید ہوئے، بار الہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں ان سب کو تو پلٹا دے۔ میرے معزز سامعین جب اتنا کہنا تھا رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے بندہ عبد القادر تجھے پتا ہے 12 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو مچھلیوں نے کھا لیا تھا اور مچھلیوں کو لوگوں نے کھا لیا تھا، اب لوگوں کے جسم میں خون بن گئے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین غوث اعظم کہتے ہیں اے بار الہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جب بھی اپنے مریدوں کے لیے تجھ سے کچھ مانگوں گا تو مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ اے بار الہ آج تیرے غوثیت تیرے عبد القادر کے سوال پر آ چکا ہے، تیرے عبد القادر کے بعد خراب نہ ہونے پائے تو عبد القادر کے بعد پر اپنی بندوں کو لوٹا دے، اتنا کہنا تھا۔ میرے معزز سامعین وہی دن آتا ہے، وہی رات آتی ہے، پھر سے ندی افان پر ہے، پھر سے ندی موجیں مارتی ہے اور موجیں مارنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں دنیا والوں نے دیکھا ہے غوث اعظم ندی کی طرف بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں تم باذن اللہ اڑ جاؤ اللہ کے حکم سے، جتنے باراتی ہو سب آ جاؤ، جتنے دولہا دلہن ہو سب آ جاؤ، اتنا کہنا تھا کہ
کشتی ہے، وہی دولہا ہے، وہی دلہن ہے، وہی باراتی ہے، وہ سب کے سب پلٹ آتے ہیں، سب کے سب آنے لگتے ہیں۔ وہ گڑیا کہنے لگتی ہے بیٹا تو نے بیٹا لوٹا دیا ہے، تو نے بہو دے دیا ہے، تم نے محلے والوں کو دے دیا ہے، اب میری زندگی تو 12 سال بیت گئی ہے، کیا تو وہ زندگی لوٹا سکتا ہے؟ پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رب کائنات بھوک میں ٹالتا نہیں ہے، رب کائنات کی مشقیں جوش میں آتی ہے۔ جو ہی غوث اعظم دعا کرتے ہیں وہ گڑیا کی 12 سال کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ میرے معزز سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے جو غوث اعظم 12 سال کی ڈوبی ہوئی نینیا کو نکال سکتے ہیں، جو غوث اعظم 12 سال کے ڈوبے ہوئے دولہا کو نکال سکتے ہیں، دلہن کو نکال سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلام کبھی مصیبت میں ہو، اگر کوئی غلام کہیں درد میں ہو، وہ غوث اعظم پکار کر کے دیکھے، وہ مرید غوث اعظم کو پکار کر کے دیکھے، غوث اعظم اس کی ضرور مدد فرمائیں گے، غوث اعظم ضرور اس کی خیر گیری کریں گے۔ مگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے۔ اگر واقعی میں ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا یقین مضبوط ہو جائے، تو غوث اعظم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ یہی غوث اعظم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بچے کھیلتے تھے تو کھیلنے میں اور لوگوں کا کھیل ہوتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی گانے بجانے کھیلتے ہیں، پر غوث اعظم کیا کھیلتے تھے؟ غوث اعظم بچوں کو لیتے اور لینے کے بعد بچوں سے کہتے بچے لیٹ جاؤ، بچے لیٹ جاتے، غوث اعظم کہتے مر جاؤ، بچے مر جاتے، غوث اعظم کہتے زندہ ہو جاؤ، بچے زندہ ہو جاتے۔ لوگ دیکھ کے حیرت میں ہو گئے کہ یار غوث اعظم کہتا مر جاؤ تو واقعی میں بچے مر جاتے ہیں، اور غوث اعظم کہتے زندہ ہو جاؤ تو بچے زندہ ہو جاتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اسی محلے میں ایک بوڑھی کا بیٹا مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ بوڑھی پریشان ہو جاتی ہے، وہ بوڑھی رونے لگتی ہے، روتے روتے پریشان ہو جاتی ہے۔ محلے والوں نے کہا گھبراتی کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ اسی بغداد کی اسی شہر جیلان میں ایک ایسا بھی مرد قلندر رہتا ہے، ایک ایسا بھی خدا کا بندہ رہتا ہے، اگر وہ کہہ جائے انسان زندے کو مر جاؤ تو زندہ مر جاتا ہے، اگر وہ مردے کو کہے زندہ ہو جاؤ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے معزز سامعین، لوگوں نے بتایا کہ بڑھیا ایسا کیوں نہیں کرتی ہو؟ جہاں غوث اعظم بچوں کو لے کے کھیلے تو اسی محفل میں، اسی مجلس میں جب مرنے کی بات ہو تو اپنے بچوں کو بھی سنا دینا۔ میرے معزز سامعین، غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ بڑھیا نہیں آتی ہے، بلکہ چپکے سے جہاں بچے کھیلتے ہیں، جہاں بچے لیٹتے ہیں، وہ بڑھیا اپنے بچے کو لٹا دیتی ہے۔ لٹانے کے بعد سائڈ میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد غوث اعظم کہتے ہیں اے بچے مر جاؤ، بچے مر جاتے ہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں اے بچے زندہ ہو جاؤ، بچے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب جتنے بچے غوث اعظم کے ساتھ کھیلتے تھے یہ مرتے ہیں بھی زندہ بھی ہوتے ہیں، مگر جو بچہ حقیقت میں مر گیا تھا وہ بچہ زندہ نہیں ہوا۔ غوث اعظم پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ بڑھیا آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے بیٹا عبد القادر، یہ میرا بیٹا واقعی میں مر گیا ہے، جس کے بارے میں رب نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، واقعی میں موت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ میرے معزز سامعین، غوث اعظم فرماتے ہیں اما آخر چاہتی کیا ہو؟ غوث اعظم سے بڑھیا کہنے لگتی ہے ایک ہی میرا بیٹا ہے، ایک ہی بڑھاپے کا سہارا ہے، اگر یہ بھی بچہ مر جائے تو پھر میری آخر وقت میں میری کفالت کون کرے گا، میری خیر خواہی کون کرے گا؟ تو میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ غوث اعظم جلال میں آتے ہیں اور اپنے پیر پہ ٹھوکر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کل باذن اللہ، اور جو اللہ کے حکم سے وہ نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نوجوان مسکرانے لگتا ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ مرے ہوئے کو زندہ کرتے ہیں، زندہ کو مار دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث اعظم ہے، جب جسے چاہے جو چاہے نواز دے، جب جسے چاہے جو عطا کر دے۔